Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء الوالد والملائكة من عباد الله إن الإنسان القائل ذلك لكفور مبين بين ظاهر الكفر بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق ملا کر پڑھیں گے ام اتخذ، باقی ہمیں تو الگ پڑھنا اس لیے ہم لفظ بولیں گے. چلیے. اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم أخلصكم بالبنين الإلزام اللازم من قولكم السابق فهو من جملة الإنكار فهو من جملة المنكر وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما فكيف ينسب البنات إليه تعالى عن ذلك أو همزة الإنكار وواو العطف لجملة أي يجعلون لله من ينشأ أي يربى في الحلية الزينة وهو في الخصام غير مبين مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الشهيد حذروا خلقهم ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. بس پر کی آیتوں کے اندر اس بار یہ توحید کا ذکر تھا. پہلے تو خود ان سے سوال کیا گیا کہ بتائیے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو خود ہی کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو صفات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ان چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ، تو وہی عبادت کے لائق. اب آگے ان آیتوں کے مضمون ابطال شرک کا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا قرار دیتے ہیں؟ شرکا اور بھاگیدار تجویز قرار دیتے ہیں. غلط ان کی بات. بس انہوں نے کیا کہہ دیا؟ الملائکۃ بنات اللہ، کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. تین طرح کا شرک. ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کیا؟ اولاد تجویز کی. اور بھی کون سی تجویز کی؟ بنات کو تجویز کیا. اور پھر اس کو بھاگیدار شریک بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے اس کو بھی شریک کر دے عبادت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے، ان کو دیوی دیوتا مان لیا. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط چیزیں ہیں. یہ تو اللہ کی مخلوقات ہے ملائکہ، یہ بنات کیسے بن جاوے؟ پھر یہ کہ ذرا سوچو تم لوگ خود اپنے حساب سے کہ تم کیا لڑکیاں پسند کرتے ہو؟ تمہیں اگر کسی کی خبر دی جاتی ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، فق ہو جاتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا اچھا شمار کیا جاتا نہیں تھا، بلکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، تم اس کو کس لیے تجویز کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. گویا کہ تم نے یہ جو لفظ کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ تم لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ، اور اپنے لیے کیا پسند کیے؟ بیٹے پسند کیے. کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی کیا بنا دیا؟ بیٹیاں. اور اپنے لیے تم نے کیا پسند کیا؟ بیٹے پسند کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں تجویز کی اور تمہارے لیے کیا منتخب کیے؟ لڑکے تجویز کیے. یہ کسی بات تم کہتے ہو. اور پھر تم نے جو اللہ تعالیٰ کا بھاگیدار بنایا ہے، شریک بنایا ہے، وہ بھی تم نے ان کو کیا کہا ان کو بنات کہا، مؤنث کہا. حالانکہ مؤنث ناقصات عقل ہوا کرتی ہے، کم عقل ہوا کرتی ہے، وہ زینت میں پلتی بڑھتی رہتی ہے، اس کو کوئی سوچ بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، کوئی مباحثہ ہو جاوے تو جیت نہیں سکتی ہے. ایسی چیز کو تم نے اللہ تعالیٰ کے کیا قرار دیا؟ تم نے شریک قرار دے دیا. یہ بات تمہاری بہت ہی غلط ہے. اور تم نے یہ جو کہہ دیا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو تم نے بیٹیاں کیسے کہہ دیا؟ کیا جس وقت ان کو پیدا کیا جا رہا تھا تم حاضر تھے اس وقت؟
حاضر تو تھے نہیں، پھر تم نے ایک ایسی بات کہہ دی. یہ تمہاری یہ بات بڑی خطرناک ہے، اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. فَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُزْءًا، اور انہوں نے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جزو قرار دے دیا. جزو قرار دیا کیا مطلب؟ اولاد قرار دے دی کہ ولد، یہ والد کا کیا ہوا کرتا ہے؟ جزو، اسی کے جسم سے نکلتا ہے، اس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ ولد والد کا کیا ہوا کرتا ہے؟ جزو. تو انہوں نے یوں کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، یہ کہا تو گویا یعنی لفظ یہ کہنا بنات اللہ، گویا کہ کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ جزو. حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا، ان کا کوئی جزو نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور تم نے یہ کیا کر اللہ تعالیٰ کو کیا قرار دے دیا؟ مرکب قرار دے دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اور انہوں نے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جزو قرار دے دیا. یعنی کیا مطلب؟ اولاد قرار دے دیا. اس طور پر کہ انہوں نے یوں کہا، ملائکہ نے اس طور پر کہ مشرکین نے یوں کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس طور پر کہ مشرکین نے یوں کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس سے کہ ولد یہ والد کا جز ہوا کرتا ہے، ولد والد کے، اس لیے یہاں پر تعبیر کس سے کیا؟ جز کے ذریعے سے. اس سے کہ ولد والد کا جز ہوا کرتا ہے، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، من عبادہ، اس کی وضاحت کی. اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ بنات اللہ ہے، تو گویا کہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جزو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جزو ہے. ان الانسان، بے شک انسان، یہ کہنے والا جس نے یہ کہہ دیا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، جس نے لفظ کہہ دیا، بے شک انسان یہ کہنے والا لکفر مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. لکفر مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. مبین ابانہ سے ماخوذ ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. یا بینون کیا کر نکال دیا کہ مبین یا کون سا مستعمل ہے؟ لازم مستعمل ہے. کون سا مستعمل ہے؟ لازم. ایسے کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے، مبین کفر کو واضح کرنے والا ہے. متعدی بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ معنی بین کے معنی زیادہ واضح ہے. کلم کھلا کفر کرنے والا ہے. ظاہر کفر، ایسا ظاہر کہ بالکل کفر اس کا ظاہر ہے. کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا اپنی ذات میں، اس کی بیٹیاں قرار دے دینا، اللہ کے ساتھ جزو قرار دے دینا کتنی بڑی بات ہے. اب یہ ہم کس کے معنی میں؟ حمزے انکار کے معنی میں ہے. یعنی ایسا نہیں، غلط بات ہے تمہاری. کیا حمزے انکار کے معنی میں ہے القول المقدر، اور قول مقدر ہے. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، ام اتخذ، کیا انہوں نے، ام اتخذ، کیا انہوں نے، ام اتخذ، اتقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ام حمزے انکار، حمزے انکار ہے. والقول مقدرون، اور قول کیا ہے؟ مقدر ہے. یعنی ایسا مانا جائے گا گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو، جو اوپر کا لفظ نکالا اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو اتخذ مما یخلق بنات لنفسہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنات تجویز کر دی مخلوقات میں سے. اتخذ تجویز کر دیا، بنا دیا، مما یخلق، ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے. مراد کیا ہے؟ مخلوقات. بنات، کیا تجویز کر دیا؟ بنات تجویز کر لنفسہ، اپنی ذات کے لیے. کہ تم نے جو لفظ کہا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، تو مطلب کیا نکلا؟ تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تم نے تجویز کیا؟ بیٹیاں. تو اپنے لیے کیا تجویز کیے؟ بیٹے. جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْفَاكُمْ، اور تم کو چن لیا اور تم کو خاص کر دیا بنین کے ساتھ، اور تم کو خاص کر دیا. حالانکہ یہ لفظ ان لوگوں نے نہیں کہا کہ اپنے لیے، ہمارے لیے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بیٹی. انہوں نے تو کیا کہا؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی. ان کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے الملائکہ تو بنات اللہ. ان کا لفظ یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی کیا بیٹی ہے. مگر جب یہ لفظ زبان سے بولے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کی؟ بنات تجویز کی. تو اپنے لیے کیا تجویز کیا؟ لڑکے تجویز. اس سے یہ بات نکلتی ہے، اس سے بات نکلتی ہے. انہوں نے صراحتاً لفظ نہیں کہا ہے، وہ آگے والی بات سے یہ بات کیا کرتی ہے؟ نکلتی ہے. کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنات، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے بنات تجویز کی اپنے لیے اور تم کو خاص کر دیا بیٹوں کے ساتھ. اللازم، جو لازم آنے والا تمہارے پہلے سابق قول سے. کون سا قول تمہارا سابق قول؟ وہی الملائکہ تو بنات اللہ.
لازم آتا ہے، یہ اسفاکم بالبنین والا کلام لازم آتا ہے تمہارے پہلے والے قول سے، اور وہ کلام کون سا ہے؟ الملائکۃ بنات اللہ. پس وہ من جملۃ المنکر، پس یہ مذموم جملوں میں سے ہے، پس یہ منکر جملوں میں سے ہے، ناپسندیدہ جملوں میں سے ہے، مذموم جملوں میں. جیسے تمہارا یہ کلام الملائکۃ بنات اللہ، یہ جیسے غلط، تو ایسے گویا کہ تم نے یوں کہہ دیا البنین لنا، ہمارے لیے کیا ہے؟ بیٹے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ بیٹی ہے. تو جیسے وہ کلمہ برا ہے، یہ کلمہ کہ بنین ہمارے لیے، بیٹے ہمارے لیے، جو اس سے لازم آتا ہے، یہ کلام بھی تمہارا برا. فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے بما ضرب للرحمن مثلا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی تعبیر، یعنی کس سے خوشخبری دی جاتی ہے؟ مؤنث کی خوشخبری دی جاتی ہے، مگر لفظ مؤنث اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو مثال تجویز کی، جو مشابہت تجویز کی، کہ انہوں نے کیا کیا؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ لفظ کہا ان لوگوں نے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال ماری اور ایک مشابہت قرار دیا کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں. تو تم کو اگر بشارت بیٹیوں کو دی جاتی ہے تو تمہارے پر کیا گزرتی ہے؟ تم تو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کر دی؟ تم نے بیٹیاں تجویز کر دی. اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے بما ضرب ای بما ضربہ، اس چیز کی جس کی مثال دی ہے، اس چیز کی جس کی مثال دی، اس چیز کی جس کو مارا ہے رحمان کے لیے مثال کے طور پر، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مثل قرار دیا ہے، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے مشابہ قرار دیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، اور باپ اور بیٹے میں کیا ہوا کرتی ہے؟ مشابہت، باپ اور بیٹے میں. تو گویا کہ ملائکہ کیا بن گئے؟ اللہ بن گئے. والد الگ جنس ہو اور ولد الگ جنس ہو، یہ تو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ عیب شمار کیا جاتا ہے. تو تم نے اللہ کی بیٹیاں کیا کہا، تو گویا کہ مطلب یہ نکلا کہ تم نے یوں کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ مشابہ. اللہ تعالیٰ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹا کہنا کا دلیل ہے کہ اللہ ہی کی جنس ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی باقیدار نہیں، تو کیسے یہ شریک بن جائیں گے؟ اور جب تم ان میں سے ایک کو بشارت دی جاتی ہے، اس چیز کی مراد مؤنث کی، اس چیز کی مراد مؤنث کی. جب ان میں سے ایک کو بشارت دی جاتی ہے اس چیز کی کہ جس کو مارا ہے رحمان کے لیے مشابہت، جعل لہو، یہ ضربہ کا جگہ پر نکالا جعل، کہ ضرب کس کے معنی میں ہے؟ جعل کے معنی میں ہے، کہ بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے، بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے شبہ، نہیں مثلا کا معنی کیا، مثلا کے معنی کیا ہے؟ شبہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شبہ بنایا، بنات کی نسبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف. جگہ ولد یہ والد کے مشابہ ہوا کرتا ہے، جگہ ولد والد کے مشابہ. اور خلاصہ گویا کہ یوں نکلا، خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ جب ان میں سے ایک کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو اس کے لیے پیدا کی گئی، کہ جب ان میں سے ایک کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ ای صار، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر کیا طاری ہو جاتی ہے؟ سیاہی طاری ہو جاتی ہے، بلیٹ طاری ہو جاتی ہے، کہ چہرہ کیا بڑھ جاتا ہے؟ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی طاری ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہے اتنی صحیح ساری بلیٹ کا ترجمہ اس کا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا چہرہ کیا پڑ جاتا ہے؟ سیاہ پڑ جاتا ہے. متغیرن، تغیر والا. کیسا تغیر؟ تغیر مغتمن، غم زدہ کا تغیر. اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، سیاہ رکھے گا مطلب اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. اس کا چہرہ خوشم بیٹھ رہا تھا، اچھی محفل چل رہی تھی، اور اگر اطلاع ملی کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیسا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، بالکل سب مجلس سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان کو بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس جمی ہوئی شراب نوشی کی اور اچھی محفل جمی ہوئی ہے، سب خوش و خرم، اور اگر اطلاع ملی کہ تیرے گھر کیا پیدا ہوئی؟ لڑکی پیدا ہوئی، تو فوراً چہرہ کیا پڑ جائے گا؟ پھیکا پڑ جائے گا، فوراً چہرہ سیاہ پڑ جائے گا. تغیر، ایسا تغیر جو غم زدہ کا تغیر ہوتا ہے، جس پر غم طاری ہو گیا اور چہرہ اس کا بدل جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. وہ قضیب اور وہ اندر اندر گھٹ رہا ہے، اب پریشان اندر، کیا کروں؟ یہ لڑکا پہ یہ واقعہ پیش آ کہ میرے گھر کیا پیدا ہو گئی؟ لڑکی پیدا ہو گئی، کیا کروں اس کو؟ اندر اندر گھٹ رہا ہے. وہ قضیب ممتلئ غمًا، وہ بھرا ہوا ہے غم سے. پس کیسے بنات کی نسبت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں خالی خبر بھی ملتی ہے کہ کیا پیدا ہوئی ہے؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، غم طاری ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے، کیا کروں کیا نہ کروں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر تم نے یہ کیسے پسند کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا نسبت کر دی؟ بنات اللہ کی، کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ دیا؟ بیٹیا. ذرا سوچو تو صحیح، اب تیرے لیے کیا کہتے ہو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسا کہہ دیا.
پس کیسے نسبت کرتے بنات کے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے. تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے برتر ہے. نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ لڑکا ہے، نہ لڑکی ہے، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. اب یہ دو لفظ ہے ہمزے انکار. ہمزے کیا ایسا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے تمہاری. اور واو واو عطف ہے، جو عطف واو ایک ہمزے انکار، اور واو کس کا؟ اور واو واو عطف یہ جملے کا، کہ واو سے پہلے جملہ معذوف ہے، ایک ہے معطوف علیہ اور ایک ہے معطوف. واو سے پہلے والے کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، اور واو کے ماں بعد والے کو معطوف. ہمزے استفہام کیا. یشتریون علیہ، کیا تم اس پر جرأت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بری بات کی نسبت کرتے ہو؟ کیا تم اس پر تم نے کیا کہہ دیا؟ ملائکہ بنات اللہ کہہ دیا، تو اس پر تم جرأت کرتے ہو اور بری بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے، جزیت کی نسبت اور بنات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو. اور تم اللہ لفظ کے بعد کیا لفظ آئے گا؟ یشتریون علیہ، تم اس پر کیا کرتے ہو؟ جرأت کرتے ہو. وتقولون، اور تم یہ کہتے ہو، اور تم یہ وتجعلون للہ، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کرتے ہو؟ مؤنث. تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، ایسی جرأت کرتے ہو تم. حمزہ ان کا، اور واو کیا ہے؟ عطف کا ہے، جو واو عطف کس کے لیے ہے؟ جملے کے لیے. یجعلون للہ، یہ یجعلون واو کا ما بعد ہے، یہ واو کا، اور ما قبل کیا ہے؟ یشتریون الیہ، اس پر جرأت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے ہو مؤنث کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہو مؤنث کو. یہ من ینشأ پورا معنی اس کا کیا ہے؟ مؤنث. مگر مؤنث کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے، نقص بیان کرنے کے لیے اس کی کمیاں بیان کی، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تجویز کیا؟ مؤنث کو تجویز کیا، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا. حالانکہ مؤنث کی صفت تو یہ ہوتی ہے، وہ کس میں پلتی ہے؟ زینت میں. بس ہر وقت فکر میرا چہرہ کیسا اچھا بن جاوے، لالی کی فکر اور کیا سب میک اپ کی فکر نہ، بس یہ فکر. تو جو زینت میں بڑی ہو رہی ہے، اس لیے کہ زینت کس کو اختیار کرنی پڑتی ہے؟ جو خود اچھی نہیں ہے، لالی اس کو لگانی پڑتی ہے کہ جس کو ہونٹ لال نہیں ہے. مگر جس کو اللہ نے ہونٹ لال بنا دی ہے، اس کی کیا لالی لگانے کی؟ جو زینت ہی پیدا ہوا ہے. تو یہ عورتیں، ان کی کمی کی علامت ہے کہ ہر وقت کس کی رہتی؟ وہ بننے کی فکر ہے کہ میں کیسے زینت میں رہوں. تو یہ ان کی کمی کی علامت ہے. تو مرد یہ کمال والے ہیں، ان کو زینت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو اللہ نے زینت سے کیا رکھا؟ دور رکھا ہے. اگر کوئی مرد زینت اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ عورت بننا چاہتا ہے، وہ مرد رہنا نہیں چاہتا ہے. اللہ نے تو وہ کمال بنایا ہے، اور کس میں جانا ہے؟ ناک کے ساتھ عقل میں جانا چاہتا ہے. اور اگر مباحثہ ہو جاوے تو غالب نہ آوے. دیکھو مرد عورتوں کا مقابلہ ہو جاوے تو کبھی عورت غالب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹروں کی صفت میں دیکھو، زیادہ ڈاکٹر کون سے ہیں؟ مرد. عورتیں ہیں نا، ہے کئی بار اکا دکا، بہت ہی کم. باقی زیادہ تر کے بڑے جو کام ہوتے ہیں، عقل والے دماغ والے کام، یہ کام کس کا ہوا کرتا ہے؟ مردوں کا ہوا کرتا ہے. تو اگر مباحثہ کیا جاوے تو غالب نہ آوے. تو جو زینت میں پلنے والی ہے اور مباحثے کے اندر غالب نہ آوے، تم نے ایسی کو کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، اللہ کے بنات کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اولاد تجویز کر دی. کیسی تم بات کہتے ہو؟ ابھی جو مؤنث کی تعبیر بیان کی، بس اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں. کوئی کلام کبھی اگر اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے تو اس طرح کی تعبیر عورت کی صفت کے لیے شاید کوئی کبھی کہہ سکتا تھا، کبھی کوئی کلام ایسا کہہ سکتا نہیں تھا. یہ اللہ کی کلام کی خصوصیت ہے. انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے لیے من ینشأ یربا، جو پرورش کی جاتی ہے، جو یربا جس کی تربیت کی جاتی ہے، فی الحلیت زینت کے اندر، جو بڑی ہوتی ہے کس کے اندر؟ زینت کے اندر. جو پرورش کی جاتی ہے زینت کے اندر، اور وہ خصام کے اندر، اور وہ لڑائی جھگڑے کے اندر غیر مبین، حجت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے. اور وہ لڑائی کے اندر، مباحثے کے اندر غیر مبین، حجت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے. لضعفہ، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، حجت سے مؤنث ہونے کی وجہ سے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، دلیل بازی سے مؤنث ہونے کی وجہ سے زیادہ صاف بول نہیں سکتی ہے، حجت میں کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے. ایسی چیز کو تم نے کس کا تجویز؟ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تجویز کر دیا. فَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ملائکہ کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں، اس کو کیا بنا دیا؟ مؤنث بنا دیا. اور یوں کہہ دیا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور انہوں نے ملائکہ کو جو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں ملائکہ، نہ جو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اور تم نے ان کو کیا کہہ دیا؟ مؤنث. الشہید حضر خلق، تم نے یہ جو لفظ کہہ دیا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے پیدا کے وقت، ان کے پیدا کرنے کے وقت تم حاضر تھے، وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ ان کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ مؤنث بنایا ہے.
اشہید اس کے بعد کی گواہی دینے کے لیے کیا چاہیے؟ مشاہدہ چاہیے، دیکھا ہو ایسا واقعہ پہ کیا تم نے دیکھا تھا؟ یہ کہہ رہے ہو بس چلتی باتیں چلا شروع کر دی. جب یہ انہوں نے کہا تو پوچھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ ان کو مؤنث پیدا کیا؟ کہیں ہم جانتے تو نہیں ہیں مگر ہمارے بڑوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے باپ دادا نے ایسا کہا ہے. تو واہ، باپ دادا نے کہا اس بات مان لینے کی بغیر دلیل کے. اشہیدو کیا تم حاضر تھے ان کی پیدائش خلق ان کے پیدا کرنے کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ان کی بات ریکارڈ کی جا رہی ہے. ایسا کہہ دیا ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، بڑی خطرناک بات کہہ دی تم نے، تمہاری باتیں کیا کی جا رہی ہے؟ ریکارڈ. ستکتب کس سے تعبیر کیا؟ ان قریب لکھا جائے گا، سین کے ساتھ تعبیر کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا رحم کی علامت ہے. رحمت غضب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت غضب کیا ہے؟ ان قریب. ہاں ابھی نہیں لکھتے ہیں، ابھی موقع دیتے ہیں توبہ استغفار کا، ابھی دنیا میں موجود ہو توبہ استغفار کر لو، کر لیا معاف کر دیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے. مگر پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ لکھا جائے گا. جس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں؟ محافظ تو فرشتے الگ ہیں اور باقی کرامن کاتبین کتنے ہیں؟ 2 ہے. ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک سیاح لکھنے والا. حسنہ یہ ذمہ دار ہے کس کے لکھنے والے پر؟ سیاح کے لکھنے والے پر. حسنہ لکھنے والے کا کام ہے وہ تو جیسے نیکی لکھی اس کو کتنا بڑھا کے لکھے گا؟ 10 گنا بڑھا کے لکھے گا. جیسے ہوتے ہیں نا بادشاہ کو پہنچانے والے خبریں کہ آپ کا کام کرتا ہے، تھوڑا کام کیا اور بہت اخبار میں شائع کر دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اور اخباروں میں میڈیا پر دے دیا، اتنا بڑا کام کر دیا ہے. تو فرشتہ یہ بھی 1 گنے کے کرتا ہے، کتنی لکھ دیتا ہے؟ 10. اور مزید تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، باقی یہ فرشتہ 10 تو لکھ ہی دیتا ہے. اور سیاح والا کوئی گناہ کرتا ہے وہ تو فرشتہ حسنہ والا کیا کہ ابھی مت لکھ، کتنے گھنٹے انتظار کر؟ 7 گھنٹے انتظار کر. کتنے گھنٹے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے غلطی سے کہہ دیا ہو، معافی استغفار توبہ استغفار کر لے تو اس کے نام عمل لکھا ہی نہیں جاتا ہے. 7 گھنٹے کے بعد لکھا جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کے پینسل سے لکھا جاتا ہے. کیسے؟ پینسل سے کہ جیسے توبہ استغفار کرے گا تو اس پر قلم عفو کیا ہو جائے گا؟ پھر جائے گا، بجھا دیا جائے گا ربڑ کے ذریعے سے، نام اعمال میں کیا رہے گا؟ وہ رہے گا ہی نہیں. یہ ستکتب یہ سب سین سے نکل رہا ہے، یہ سب سین بتا رہا ہے. ایک اللہ کا لفظ پتہ نہیں کیا کیا بتاتا ہے. یہ تو مفسر لکھ دیا، ہم نے بول دیا اور ہم نکال نہیں سکتے اندر سے کیا کیا اندر سے نکلتا ہے ایک لفظ کے اندر سے. ستکتب ان قریب تمہاری باتیں، ان قریب ان کی شہادت، ان قریب ان کی شہادت، ان کی گواہی لکھ دی جائے گی. کون سی شہادت؟ انہوں نے کیا گواہی دی کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیا. اس بات کہ وہ مؤنث ہے. ویسألون چھوڑا نہیں جائے گا اگر توبہ استغفار نہیں کی، موت سے پہلے سدھرے نہیں اور اسی طرح عقیدے کو لے کر مرے تو پھر کیا ہوگا؟ ویسألون اور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں آخرت کے اندر. اس پر کیا مرتب ہوگی؟ بہت خطرناک بول دی ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا. اس پر تم پر کیا سزا ہوگی؟ سزا مرتب ہوگی، جہنم میں ڈالا جائے گا. چلیے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيته فهو راز بها. قال تعالى ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم إن ما هم إلا يخرسون يكذبون به فيترتب عليهم العقاب به. أم آتيناهم كتابا من قبله أي القرآن بعبادة غير الله فهم به مستمسكون أي لم يقع ذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم وكانوا يعبدون غير الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها متنعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون قل لهم أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو اوپر ابطال شرک کا مضمون تھا. اب آگے ابطال شرک کی انہوں نے بہت بڑی دلیل پیش کر
انہوں نے ان لوگوں نے شرک کرنے پر، مشرکین نے شرک کرنے پر بہت بڑی دلیل پیش کرنی، اس دلیل کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں۔ کیسی دلیل پیش کرتے ہیں لوگ؟ شرک پر کیا دلیل پیش کی؟ ہم شرک کر رہے ہیں تو شرک کرنے کون دیتا ہے ہم کو؟ یہ اختیار ہم کو کس نے دیا؟ یہ شرک ہم کو کرنے کون دیتا ہے؟ ہاں بولیے، اللہ تعالیٰ کرنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب چیزیں ہیں، اللہ کی مشیت پر سب چیزیں چلتی ہے، تو اختیار کس نے دیا؟ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شرک پسند نہیں تو ہم کو کرنے ہی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ہم کو شرک کی اختیار کیوں دیا؟ ہم کو شرک ہم کر کیوں سکتے ہیں؟ یہ دلیل پیش کی کہ شرک کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا کیا اختیار دے دیا۔ انہوں نے مشیت کے اندر اور رضامندی میں فرق نہیں سمجھا۔ مشیت الگ چیز ہے اور رضا الگ چیز ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اچھی بھی اور بری بھی، سب چیزیں، مگر بازو کو پکڑنے کہا ہے اور بازو کو پکڑنے کا نہیں کہا ہے۔ سمندر کے اندر گوتے لگاؤ تو سانپ سے دور رہنا اور مچھلی کو کیا کرنا؟ پکڑنا۔ اگر سانپ پکڑا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو دنیا میں شرک بھی پیدا کیا ہے اور ایمان بھی پیدا کیا ہے، مگر پکڑنا کس کو ہے؟ ایمان کو پکڑنا، شرک کو مت پکڑنا۔ مگر تم نے ہاتھ میں کیا پکڑ لی؟ وہ ابھی سانپ نہیں دکھ رہا ہے، وہی شرک کچھ ایام کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اور کچھ سالوں کے بعد جب قبر میں جائیں گے اور جب جہنم میں جائیں گے تو وہی شرک کیا بن کے آئے گا؟ سانپ بن کر کے آئے گا، اژدہا بن کر کے آئے۔ ابھی شکل ذرا نہیں دکھ رہی ہے، ذرا مچھی جیسی شکل دکھ رہی ہے ابھی، مگر وہی شکل کیا بن جانے والی ہے؟ سانپ کی شکل بن جانے والی ہے۔ تو چوکنا رہنا، مشیت الگ چیز ہے اور رضامندی الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے پوری نظام چلتا ہے۔ کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی اختیار کے بغیر نہ جی سکتا ہے اور نہ کوئی مر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ درخت کا پتا فلاں وقت فلاں جگہ پر اتنے دن کے اندر، اتنے سیکنڈ کے اندر گرے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مشیت الگ چیز ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کام سے راضی ہوتے ہیں اور فلاں فلاں کام سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام کرو کہ جس سے تم کو اللہ تعالیٰ کی کیا ملے؟ رضامندی۔ تو یہ دلیل پیش کی، اس دلیل کو کیا کیا گیا؟ رد کیا گیا۔ تم نے جو بات کہہ دی تو اس پر دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل عقلی تو ان کے پاس ہے نہیں۔ دلیل نقلی لاؤ، چلو کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا یا شرک کرنا جائز ہے، کوئی دلیل نقلی لاؤ، یہ بھی نہیں ہے۔ بس دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ پرانی لوگوں کا اتباع، پرانے لوگوں کا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کرتے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، تو کوئی علت نہیں ہے۔ اور خالی ان کا مذہب یہ نہیں ہے بلکہ پہلے والوں کا بھی یہی مذہب تھا۔ پہلے والوں کو بھی جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے ایسا کیوں کرتے ہو تو کیا کہتے تھے وہ؟ ہمارے باپ بدو کے ہم کیا کر اقتدا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہم بھی ایسا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ صحیح کرتا تو صحیح اتباع کیا جاتا ہے، باقی غلط ہو تو غلط کا اتباع نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے سمجھایا ان کو، ذرا سوچو تم لوگ، اگر کوئی تمہارے پاس اس سے اچھی بات لے کر کے آوے تو بھی باپ دادا کی اتباع کیا جائے گا اور نقشے قدم پر چلا جائے گا۔ ان کا باپ دادا کی اتباع نہیں کیا جائے بلکہ کس کے نقشے قدم پر؟ انبیاء جو صحیح بات لے کر کے آئے۔ اور انبیاء کی بات کو کس سے تعبیر کیا؟ عہدہ۔ حالانکہ کفاروں کے بعد مد مقابل بالکل کیا ہے؟ غلط، مگر اس کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ ٹھیک ہے تم بھی ایک بات کہتے ہو حالانکہ ہے تو غلط، مگر تھوڑی دیر کے مان لو، چلو اچھی ہے تمہاری بات، مگر میری بات دیکھو، میں جو پیغام لے کر کے آیا ہوں ذرا ملاؤ تو صحیح دونوں پیغاموں کو، تمہاری بات کو اور میری بات کو، زیادہ اچھی کس کی ہے؟ تو زیادہ اچھی کس کی بات ہے؟ میری بات۔ اس کو اس لیے تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے، ذرا دماغ ڈھیلا پڑے اور ذرا قریب آوے سمجھنے کے لیے، اس اللہ تعالیٰ نے تعبیر کس کے ذریعے سے کیا؟ عہدہ کے ذریعے۔ حالانکہ ان کی باتیں بالکل کیا ہے؟ غلط ہے۔ غلط نہیں کہا بلکہ اس کو کیا؟ ٹھیک ہے چلو تمہاری باتیں ہم نے مان لیا، مگر زیادہ اچھی باتیں کس کی ہے؟ زیادہ اچھی باتیں کس کی ہے؟ انبیاء کی ہے۔ تو کس کا اتباع کرنا چاہیے؟ انبیاء کا اتباع کرنا چاہیے۔ جس زمانے کے اندر بھی غلط کا ماننا پھر تو سبھی کے لیے حجت ہے۔ جو چوری کرنے والے، ڈاکہ زنی، بھائی اللہ نے مجھے اختیار دیا ڈاکہ زنی کرنے کا، کہ میں ڈاکہ زنی کر رہا ہوں تو پھر کوئی پکڑا ہی نہیں جائے گا کبھی کسی جرم میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ما عبدنا ہو، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان ملائکہ کی عبادت نہ کرتے، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار نہ دیتے۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتے ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی کس کی عبادت؟ ملائکہ کی عبادت نہ کرتے۔ پس ہمارا عبادت کرنا ان کی اللہ کی مشیت سے ہے، پس وہ اس پر راضی، یہ نتیجہ نکال دیا راضی ہونے کا۔ حالانکہ رضا الگ چیز ہے اور مشیت الگ چیز ہے۔ ایک کام کا اختیار دینا اور ایک کام کو پسند کرنا، بھی تم سبق میں آؤ کہ نہ آؤ، تم کو جو کرنا ہو کرو،
یہ تو اختیار کی بات ہے. باقی پسند کیا چیز ہے؟ تو سبق کے اندر آؤ، دھیان کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو. بات کیا ہے؟ پسند ہے. پس ہمارا ان کی عبادت کرنا اللہ کی مشیت سے ہے. پس اللہ تعالیٰ فوراز بہا، پس وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لهم بذلک من علم، ان کے پاس ان کے لیے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات اپنی طرف سے کہہ دی کہ مشیت اور رضا کو ایک قرار دے دیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. ما لهم نہیں ہے ان کے لیے اس پر. کس پر؟ المقول من الرضا بعبادتها، ان کا یہ کہا ہوا، یعنی کیا کہا ہوا؟ راضی ہونا بعبادتها، اس کی عبادت سے. یعنی راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا اس کی عبادت. کس کی عبادت سے؟ ملائکہ کی عبادت سے. مال ان کے لیے، ان کفار مکہ کے لیے، بیدالی کا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ اس مقول کے اوپر، اس کہی ہوئی بات کے اوپر، اس کہی ہوئی بات. اور کہی ہوئی بات کیا؟ یہ بات. یعنی کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ملائکہ کی عبادت کرنے سے. من علم، اس کے بعد ان کی کوئی دلیل نہیں. ان ماں کے معنی میں یہ نہیں ہے مگر جھوٹی بات ہے، بس اٹکل کی بات ہے، اپنی طرف سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہے؟ راضی. حالانکہ کچھ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ نہیں ہے مگر یخرسون، اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں جھوٹ بول رہے ہیں. پر ان کے اوپر سزا مرتب ہوگی اس کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے ان پر سزا کیا ہوگی؟ مرتب ہوگی. ام آتیناہم، اوپر بات تھی اشہید خلقہم، کیا اس کی پیدائش کے حاضر تھے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یا پھر ان کے پاس کوئی دلیلیں نقلی ہیں، یا ان کے پاس دلیلیں نقلی ہیں. ام آتیناہم، یا کیا ہم نے ان کو کتاب دی اس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں. فہم بہ مستمسکون، پس اس سے وہ دلیل پکڑنے والے ہیں. لم یقع ذالک، یہ کہنا ہے کہ ہمزے انکار ہے. ہمزے لم یقع ذالک، ایسا واقع نہیں ہوا، یعنی کوئی کتاب اتری نہیں. تو کیا مشاہدہ ہے؟ اس لیے وہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ مشاہدہ بھی نہیں، غلط بات. یا چلو مشاہدہ نہیں ہے تو کوئی دلیل نقلی ان کے پاس ہو، کہ کتاب ان کے پاس جس میں لکھا ہو کہ ملائکہ کی عبادت کرنا جائز ہے، یا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہے. کہ ایسا لکھا ہوا اسے دلیل پکڑتے ہیں؟ ایسا بھی واقع ہوا نہیں. تو پھر ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں، پس اس سے دلیل پکڑتے ہیں. ای لم یقع ذالک، ایسا واقع ہوا نہیں ہے، یعنی ان کی بات غلط. بلکہ انہوں نے کیا کہ ایسا کیوں کرتے پھر؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اللہ امتین، ایک ملت پر پایا. ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایک مذہب پر پایا. ہمارے باپ دادا جس مذہب پر تھے ہم بھی اسی مذہب کے اوپر چل رہے ہیں. امتن کے معنی کیا ہے؟ ملت، مذہب. امتن اصل کے معنی اما یا ام کے معنی قصد کرنا، اور مذہب کا بھی کیا کیا جاتا ہے؟ قصد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا ہے؟ امت سے. ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ایک مذہب کے اوپر. وَإِنَّا مَعْشُونَا عَلَىٰ آثَارِ مُهْتَدُونَ. وَإِنَّا فِي وَشَبَّ بِفِعْلِ، نہ اس کا اسم، اور عَلَىٰ آثَارِ معشون اس متعلق ہو کر خبر اول، اور مُهْتَدُونَ خبر ثانی. اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہے. مُهْتَدُونَ بِهِمْ، ان کی وجہ سے ہم ادھر انہی کے نقشے، ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہم کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں. ایسا کہہ دیا. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، اور عبادت کرتے اللہ کے علاوہ کی، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو اسی طرح بعد والوں نے بھی کہا، پہلے والوں نے بھی اسی طرح کہا ہے. جو پہلی امتیں گزری ان کے پاس انبیاء آئے، اور انبیاء نے جب ان کو بھی سمجھایا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں گے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح یہ لوگ مشرکین مکہ اصل علت سے کیا آ چکے ہیں؟ عاجز آ چکے ہیں، اور علت نے کیا پیش کیا؟ باپ دادا کی اندھی تکلیف. اور اسی طرح ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی نذیر، الا قال مترفوها ای متنعموها. مترف اسم مفعول کا صیغہ ہے، مگر معنی کیا کس کا کیا جا رہا ہے؟ لازم کا. مگر اس کے عیش پرستوں نے کہا، مگر کہا ایسے لوگوں نے کہ جو عیش کے اندر پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے عیش پرستوں نے کہا مثل قول قومک، تیری قوم کے کہنے کے معنی، تیری قوم کے بات کے معنی. انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا ہمارے بڑوں کو علی امت، مذہب کے اوپر. وانا علی آثار مقتدون، اور بے شک ہم بھی ان کے نقش قدم کے اوپر اقتداء کرنے والے ہیں. ای متبعون، اتباع کرنے والے ہیں. واقعہ لفظ تھا محتدون، کہ اپنے بڑوں کو کیا سمجھ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے، تو محتدون کا لفظ تھا. اور یہاں پر کیا لفظ تھا؟ انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے بڑے
ہدایت یافتہ نہیں سمجھ رہے تھے، مگر ہم بڑوں کا کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے. اس لیے کیا لفظ لایا گیا؟ مقتدون. اور بے شک نقش قدم پر مقتدون اتباع کرنے والے ہیں. کل اللہ تعالیٰ جواب دیتے فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجیے، یا تو حضور کو خطاب آپ کہہ دیجیے، یا مراد تمام انبیاء جو اپنے اپنے زمانے کے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کو خطاب ہے. ان سے کہہ دیجیے کیا تم ان کا اتباع کرو گے، باپ داداؤں کی اتباع کرو گے؟ وَلَوْ جِئْتُكُمْ اگرچہ میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، وَلَوْ جِئْتُكُمْ اگرچہ میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ اگرچہ میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں اس سے بہتر کہ جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا، اس سے بہتر میں لے کر کے آیا ہوں، تو کیا تم ان کا تب بھی اتباع کرو گے، اس غلط بات پر چلو گے؟ اتتبعون کیا تم اس کا اتباع کرو گے اگرچہ ولو جئتکم اگرچہ میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، بہدا بہتر ایسی چیز سے کہ جس پر تم بہتری چیز سے کہ جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے. قالوا ان لوگوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا ہم انا بما ارسلتم به کافرون بے شک ہم اس چیز کو کہ جس کو تمہیں لے کر بھیجا گیا انکار کرتے ہیں. آپ بھی حضور کو بھی کہا جا رہا ہے اور جو پہلے انبیاء آئے جو بھی انبیاء لے کر کے بھیجے گا ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے شک تمہیں جس چیز کو دے کر کے بھیجا گیا ہے کافرون انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈراتے ہوئے فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے کیا لے لیا؟ انتقام لے لیا. مکذبین سے آپ سے پہلے رسولوں کی جو پہلے والوں نے قوم عاد نے قوم سب نے تکذیب کی تو ان سے کیا لے لیا؟ انتقام لے لیا. فانظر دیکھیے کہ کیسے انجام ہوا مکذبین کا. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين يرشدني لدينه وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إنني إلى سيهدين كلمة باقية في عقبه ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله لعلهم أي أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق والقرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشريعة وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم الحق القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. تو سب سے پہلے ابطال شرک کا مضمون ذکر کیا، اس کے بعد جو ان کی دلیل ایک پیش کی شرک کے ثبوت کے اوپر اس کا جواب دیا گیا کہ ان کی بات ان کی بالکل غلط ہے. بس ان کی بات دلیل سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ باپ دادا ہو کے اتباع کرنا، چاہے غلط ہو کیسے کچھ بھی ہو نقش قدم پر چلتے رہنا، حالانکہ دلیل کوئی دلیل نہیں. اب آگے اس کا بھی اس دلیل کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. باپ دادا کی اتباع کرنا ہے تم یہ کہتے ہو، ٹھیک ہے چلو باپ دادا کی اتباع کرنا ہے تو پھر باپ دادا کی اتباع کرو. تمہارے باپ دادا تو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تم لوگ کس کی نسل؟ حضرت ابراہیم السلام کے. اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہو تو اگر باپ دادا ہی کا اتباع کرنا تو سب سے بڑے باپ دادا تمہارے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے خاندان سے تم ہو، جن کی نسل سے تم ہو. جیسے کہ تمام مشرکین مکہ کی نسب کہاں ملتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا. تو ان کا اتباع کرو. پھر ان کے دیکھو نوعیت. ابراہیم السلام نے کیا کہا جب دیکھا کہ سب بت پرستی چل رہی ہے، غلط باتیں چل رہی ہے، تو آپ نے صاف اعلان کر دیا میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تمہارے معبودوں سے بری. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی غلط ماحول میں رہتا ہے، شیعوں کے ماحول میں رہتا ہے اور وہ بھی شیعوں کے اندر بستا ہے تو اس کو اعلان کر دینا چاہیے میں تمہاری باتیں نہیں مانتا ہوں، میں تم سے کیا بری ہوں. اب ساتھ میں رہ رہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ شیعہ ہی سمجھیں گے اس کو بھی. شیعوں کے محلے میں جا کر رہتا ہے، وہی مکان کرایہ پر لے لیا اور وہی رہتا ہے، نماز کا پابند ہے، بڑا نیک اور صالح ہے، مگر لوگ تو کیا سمجھیں گے اس کو؟ شیعہ ہی تو سمجھیں گے کیونکہ محلے میں جا کر رہتا ہے. تو خالی یہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر دینا صحیح نہیں ہے، زبان سے بولنا پڑے گا میں تم سے کیا ہوں؟ بری ہوں، میں تم سے اللہ کو میں تمہاری جیسا نہیں ہوں. جبرائیل السلام نے اعلان کر دیا میں تم سے کیا ہوں؟ بری ہوں. میں تو کس کو مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، ان معبودان باطلہ کو میں مانتا نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے تم نے آبا کی تقلید کرنی ہے تو کس کی تقلید کرنی تھی؟ میں اسلام کی تقلید کرنی تھی، ان کے مذہب پر چلنا تھا. میں اسلام آئے سمجھانے کے لیے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، ٹھیک ہے ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، چلتا رہا. اس کے بعد نہ ماننے والوں پر کوئی عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ ڈھیل دے دی.
قوم ابراہیم کے اوپر جو ماننے والے تھے ٹھیک تھے، ماننے والے تھے، اور جن نہیں مانا ان کے اوپر قوم عذاب ان کے اوپر نہیں آیا، وہ چلتے رہے حتیٰ کہ حضور کا زمانہ آ گیا۔ جب حضور کا زمانہ آ گیا تو اور زیادہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور صحیح راستے پر آ جانا چاہیے، مگر پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آئے۔ تو ہم نے واقعہ تمہارے سامنے پیش کیا تاکہ تم کیا ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ کہ ہمارے آبا اجداد تو کس کے اوپر تھے؟ توحید کے اوپر تھے، تو ہمیں کس پر آنا چاہیے؟ توحید کے اوپر۔ جیسے کہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل صحیح باتیں انہوں نے بتائی۔ تو جب تم اپنے پیروں کا حوالہ دیتے ہو تو پیروں میں سے پیر مشائخ کے پھر حوالہ کیوں نہیں دیتے ہو، اور ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ دوسرے جو ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو صحیح رہبری کر رہے تھے ان کی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں، حالانکہ انہی کے خاندان سے ہے، بالکل صحیح باتیں انہوں نے بتائی ہے، تو انہی کے نقش قدم پر کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ وَذْكُرْ، اور تذکرہ کیجیے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم سے کہا، اور اس واقعے کا تذکرہ کیجیے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، پیچھے آ رہا ہے لعلہم یرجعون، ان کے سامنے واقعہ بیان کیجیے تاکہ مکہ والے کیا آ جاوے؟ صحیح راستے پر آ جاوے اور لوٹ جاوے شرک سے، کس طرح لوٹ جاوے؟ ملت ابراہیم کی طرف، توحید کی طرف لوٹ جاوے۔ اور تذکرہ کیجیے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے اننی براؤن، براؤن کس کے معنی میں ہے؟ بریون کے معنی میں، مصدر ہے، مگر مصدر کس کے معنی میں ہے؟ صفت کے معنی میں ہے۔ بے شک میں بری ہوں تمہاری ان چیزوں سے جس کی تم پرستش کرتے ہو، الا الذی، مگر وہ اللہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، خلقنی، یہ تو اللہ کیا ہے؟ استثناء متصل۔ اگر وہ لوگ اصنام کو ماننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں تو استثناء کو کیسا کہیں گے؟ متصل۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، خالی اصنام کو مانتے ہیں، تو اللہ پھر کیا؟ مستثنیٰ منقطع مانا جائے گا۔ مگر جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی، مجھے پیدا کیا، فإنه سيهدين، پس وہ ان قریب راستہ بتائے گا، یہ میری رہنمائی کرے گا اپنے دین کی طرف۔ سیہدین، ان قریب مجھے کیا کرے گا؟ وہ یعنی پورے احکامات بتائے گا۔ ایمان کی رہبری جو کر لیے، مگر نئے نئے احکامات جو بھی میرے سامنے آئیں گے سب اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے رہیں گے۔ پسند قریب، وہی جواب جو پہلے حضرت حضور کے بارے میں جو مل ایمان، کہ ان کو ایمان کا بھی خبر نہیں، مگر مراد ایمان سے کیا؟ وہی چیز کہ اس کی تفاصیل۔ بات سمجھ میں آئی؟ فإنه سيهدين، ان قریب اللہ تعالیٰ میری کیا کریں گے؟ رہبری کریں گے، میری رہنمائی کریں گے اپنے دین کی طرف۔ فجعلها، اور بنا دی اس کو، اس کلمہ توحید کو جو سمجھا جا رہا ہے ان کے قول اننی سے لے کر سیہدین تک، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فإنه سیہدین، اور کلمہ، اور بنا دیا اس کو، کلمہ توحید کو بنا دیا جو سمجھا جا رہا ہے ان کے قول کہاں سے؟ اننی سے لے کر کہاں تک؟ سیہدین تک۔ کلمۃ باقیۃ، کلمۃ باقیۃ، بنا دیا اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنے پیچھے کے اندر، یعنی اپنی ذریت کے اندر، اپنے یعنی خود بھی توحید پر رہے اور لوگوں کو، اپنے اولاد کو کس کی نصیحت کر کے گئے؟ تو ووصی بہا ابراہیم، ہے نا آیت کیا ہے؟ اور ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے یعقوب اسلام کو بھی کیا کی نصیحت کی کہ کس پر جمع رہنا؟ تم توحید کے اوپر جمع رہنا۔ تو خود بھی توحید پرست رہے اور اپنے اولاد کو بھی کس کا پابند کیا؟ توحید کا پابند کیا۔ اور یعقوب اسلام نے تو خود جمع کیا اپنے بچوں کو، اور جمع کر کے سوال کیا تو میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی بندگی کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور بنا دیا اس کو ایک کلمہ توحید کو بنا دیا باقی رہنے والا کلمہ اپنے پیچھے والوں میں، یعنی اپنی ذریت کے اندر۔ بس ان کے اندر، قوم ابراہیم کے اندر، ان کی نسل کے اندر برابر رہے ایسے لوگ جو اللہ کی پرستش کرتے رہے۔ ابراہیم السلام کی نسل کے اندر، ان کے خود حضور کے زمانے کے اندر بھی بعض لوگ وہاں بھی ایسے لوگ تھے حضور کے زمانے کے اندر بھی کہ جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی لوگوں نے نہیں کی، اور بتوں سے کیا رہے؟ وہ لوگ دور رہے۔ لعلہم، تاکہ وہ یعنی مکہ یرجعون، لوٹ جاوے۔ کس سے لوٹ جاوے؟ اما ہم، وہ چیز سے، وہ جس پر ہے لوٹ جائے اپنے والد ابراہیم السلام کے دین کی طرف۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے ان مشرکین کو کیا دی؟ خوش عیشی دی، یعنی انہوں نے شرک کیا مگر میں ان کو ہلاک نہیں کیا، جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، ایسے قوم ابراہیم کو میں نے ہلاک کیا نہیں، بلکہ میں نے ان مشرکین کو خوش عیشی دی اور ان کے باپ دادا کو خوش عیشی دی، اور میں نے ان کو سزا میں جلدی نہیں کی، اور میں نے سزا میں جلدی، اس نعمت کا ان کو کیا ادا کرنا چاہیے تھا؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، صحیح مذہب پر رہنا چاہیے، اور جب حضور بھی آ گئے، سمجھانے والے بھی آ گئے، تو اور زیادہ اچھی طرح ان کو صحیح راستے پر آ جانا چاہیے تھا۔ حتیٰ یہاں تک ان کے بعد حق بات آ گئی، قرآن آ گئی اور واضح رسول آ گئے، یا مبین ابان کون سے معنی میں؟ متعدد کے معنی میں ہے، ایسے رسول جو ان کے احکام شریعہ کو ظاہر کرنے والے تھے، جو ان کے احکام شریعہ کو ظاہر کرنے والے تھے، اور مراد اس سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قرآن آ گیا، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ھذا سحر، یہ کیا ہے؟ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں؟ انکار کریں۔ تو قرآن کو حالانکہ جادو ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتے ہیں قرآن کو جادو نہیں ہے، بلکہ ایسا کلام ہے کہ جو معجز کلام ہے، ایسا کلام کو پیش نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ ان کی بات بالکل بیکار تھی، اس کا جواب نہیں دیا گیا، اور آگے دوسرا اشکال جو ان کو تھا اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من أية منهما عظيم، أي الوليد بن مغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، أهم يقسمون رحمة ربي النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم بالغني فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقير سخريا مسرقا في العمل مسكرا في العمل له بالأجرة والياء للنسبة والياء للنسب وكلي بكسر السين ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل من لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبزمهما جمعا من فزة ومعارج كالدرج من فزة عليها يزهرون يعلون إلى السطح ولبيوتهم أبوابا من فزة وجعلناهم سررا من فزة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا ذهبا المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة وبالتشديد بمعنى إلا فإن نافية متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول والآخرة الجنة عند ربك للمتقين۔ تو سب سے پہلے مضمون تھا ابطال شرک کے بارے میں، پھر ان کا ایک سوال، اس کا جواب دیا گیا۔ بس ان کے پاس ایک ہی دلیل تھے، اندھی تقلید، اس کا بھی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تقلید ہی کرنی تھی کس کی کرنی تھی؟ نبی اسلام کی کرنی تھی، یہ بھی تمہارے باپ داداؤں میں ہے، تو ان باپ دادا دیکھیے تو اوپر والے باپ دادا تم کو کیوں نظر نہیں آئے؟ تو ان کی تقلید کرنی چاہیے تھی۔ تو اگر تقلید کرنی ہے تو کس کی تقلید کرنے؟ اچھے آدمی کی تقلید کرے۔ باپ داداؤں کے اندر پوری نسل کے اندر سبھی لوگ کوئی خراب نہیں ہوا کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کون چل رہا ہے۔ اصل ہوا کہ علت کس کا اتباع کرنا ہے؟ علت کا اتباع کرنا ہے، صحیح بات کا اتباع کرنا ہے۔ ہمارے باپ اور دادا، ان میں دیکھیں کہ بھی صحیح بات پر باپ تھے یا دادا تھے۔ اگر باپ ہو تو باپ کے نقش قدم پر، اور دادا ہو تو دادا۔ اور اوپر دیکھیں کہ صحیح راستے پر کون چل رہا تھا، انہیں کا اتباع کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان مشرکین مکہ نے رسالت کے بارے میں اشکال کیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ یہ کہنے لگے، اولاً تو مشرکین مکہ رسالت کے درمیان اور انسانیت کے درمیان منافات سمجھتے تھے کہ انسان رسول ہونا ہی نہیں چاہیے، انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے کیسے؟ چلو پھر دوسرے نمبر پر مان لیا ذرا کہ رسول انسان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگے، اشکال کیا انہوں نے کہ اگر رسول بنانا ہی تھا تو ان دو بستیوں کے اندر سے مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو بناتے، مالدار کو بناتے، پھر شریف والی کو بناتے، اور شریف کا معیار انہوں نے کیا قرار دیا؟ مال، کہ جو زیادہ مالدار ہو کیا کہا جائے گا؟ شریف۔ جیسے آج کل کمیٹی میں لیے جاتے ہیں کیسے لوگوں کو؟ مالداروں کو لینے کا، وہ مالدار تھوڑا معیار ہے، سمجھدار عقل دیکھی جائے گی، چاہے غریب آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہے، گاؤں کو لے کر چلنے کی صفت اس کے اندر ہے، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا مالدار کو کیوں نہیں بنایا، ایک یتیم شخص کو جس کا کوئی گویا کہ مالی حیثیت سے کوئی وضاحت نہیں تھی، اس کو بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ وہ اپنے فیصلہ کریں کہ کس کو نبی بنانا، کس کو نبی نہ بنانا؟ سنو اچھی طرح، نبوت تو بہت ہی اونچی بات ہے،
نبوت تو بہت ہی، اس کا اختیار تو تم کو کیا دیا جائے گا. تم کو جو مال و دولت دیا جاتا ہے، جو بالکل حقیر چیز ہے، ردی چیز ہے، اس کا اختیار بھی تم کو دیا ہے کہ جو چاہے مالدار بن جاوے اور جو چاہے غریب بن جاوے. ہم تمہارا اختیار ہے اس کے اندر. ہم جس کو چاہے مالدار بناتے ہیں اور جس کو چاہے ہم غریب بناتے ہیں. تو مال جو بالکل ردی قسم کی چیز ہے، بالکل نکما قسم کی چیز ہے، ہم نے اس کا اختیار بھی تم کو نہیں دیا ہے. نبوت یہ تو بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے، اس کا اختیار تم کو دیا جائے گا اور تم جس کو کہو گے اس کو نبی بنایا جائے گا. یہ تمہاری بات بالکل کیا ہے؟ غلط. پھر آگے دنیا کی حقارت بیان کی کہ دنیا کتنی ساری حقیر ہے، اتنی حقیر اتنی حقیر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان نہیں رہیں گے تو میں کفاروں کے مکانات کو سونے کا بنا دیتا. کفاروں کی بلڈنگ کی کس کی بنا دیتا؟ چاندی کی بنا دیتا. اور اچھی ایسی بلڈنگیں ان کی بنا دیتا سونے چاندی کی. مگر ایسا اگر کر لیتا میں تو مسلمان نہ رہتے، سب کے سب کیا بن جاتے؟ کافر بن جاتے. اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا تاکہ مسلمان نہ رہے اور سب کیا بن جاوے؟ کافر. تو اتنی حقیر چیز ہے کہ ہم کفاروں کی اتنی ساری دے دیتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ حقیر چیز ہم نے نہیں دی، اس کا اختیار تم کو، تو اچھی چیز نہ وہ تو تم کو اس کا اختیار کیسے دیا جائے گا؟ پھر یہ کہ اس کا الٹا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ ایسا کرے تمام مسلمان جیسے مالدار، تو سب مسلمانوں کو کیا بنا دیتے؟ مالدار. ان کی ملنے کے تو سب کے سب کیا بن جاتے؟ مسلمان بن جاتے. مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا بھی ہم نے نہیں کیا. یعنی آیت میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، مگر مفہوم مخالف سے بات بھی سمجھی جائے گی کہ اس لیے ایسا نہیں کیا گیا. تو پھر اگر لوگ ایمان لاتے تو کس کے لیے لاتے؟ دنیا کے لیے، مال کے لاتے. تو پھر ایسے ایمان کا کیا اعتبار؟ ایمان تو وہ معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایمان لایا جاوے، اس کے احکام پر چلایا جاوے، اللہ کے لیے کام کیا جاوے، نہ کہ مال کے لیے. تو یہ تو کام ایمان کس کا ایمان ہوا؟ منافقین کا ایمان ہوا. ایسے ایمان کا کیا اعتبار؟ ایسے ایمان کا اعتبار کیا جاتا نہیں. وقالو، اور ان لوگوں نے یہ کہا، لولا، کیوں نہیں اتارا، لولا حلا، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن دو کریوں میں سے بڑے شخص کے اوپر، اللہ رجل، کیوں نہیں اتارا گیا قرآن دو کریوں میں سے، ان دونوں میں سے کسی میں سے بھی عظیم بڑے. اللہ رجلین من القریتین، دو قریے، کون سے مراد ہے؟ مکہ اور طائف. یہ بڑے دیہات چھوٹے چھوٹے تھے، یہ دو بڑے شہر تھے مکہ اور طائف. دو کریوں میں سے ایک بڑا اللہ رجل عظیم، بڑے شخص کے اوپر. مراد اس سے کون ہے؟ یا تو ولید بن مغیرہ مکہ کے اندر اور عروہ بن مسعود ثقفی طائف کے اندر. ولید بن مغیرہ اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، وہ تو کفر ہی میں مرا. اور عروہ بن مسعود ثقفی کیا لے آئے تھے؟ ایمان لے آئے تھے. اور حدیث میں ذکر کیا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت بیان کی گئی تو ان کی مشابہت عروہ بن مسعود کے ساتھ زیادہ ہے. اور عروہ بن مسعود ثقفی طائف کے اندر کیا وہ اپنے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کیا وہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، نبوت کو تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت کس کو نبی بنانا کس کو نہ بنانا ان کے اختیار میں دے دیا جاوے؟ نہ قسمنا بینہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کی زندگی کو، مال کو تقسیم کیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. پس ہم نے بعض کو مالدار بنایا اور بعض کو فقیر بنایا. اور ہم نے بعض کو ورفعنا، اور ہم نے فوقیت دی ان میں سے بعض کو مالداری کے ذریعے سے بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے، تاکہ ان کے بعد غنی بعض سے فقیر سے کام لے وے. تاکہ بعض یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فرق کر دیا. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کیا بنایا؟ غریب بنایا. تاکہ مالدار اپنے مال سے کیا لے وے؟ کام لے وے. اور غریب اپنے عمل سے کیا کرے؟ وہ کام کرے. ایک دوسرے کے اندر احتیاج رہے. اگر سب کو مالدار بنا دیا جاتا تو کون مکان بناتا، کون کام کرتا؟ ظاہر کہ میرے مال بہت سارا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا. اور دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ احتیاج کے ذریعے سے. مجھے بھی حاجت ہے، آپ کو بھی حاجت ہے، اس سے سب ملے. آپ کو ضرورت ہے کہ ہم کو کیا ملے؟ علم ملے. مجھے بھی ضرورت، میرا علم کیا کرے؟ پھیلے. میں بھی بیکار نہ بیٹھا رہا ہوں اور آپ بھی چاہتے کہ ہم کو بھی فائدہ ہو جاوے. تو ایک دوسرے کی احتیاج ہے، اسے میں بھی پڑھا رہا ہوں اور آپ بھی پڑھا رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام کی توفیق دیتے ہیں. اسے دنیا کے نظام میں کس طرح چلتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے. ورنہ سب کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتے تو کوئی کسی کا محتاج رہتا ہی نہیں، تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا. ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کے مال کو تقسیم کیا دنیا زندگی کے اندر. تو ان کے بعض کو کیا بنایا؟ مالدار. اور بعض کو کیا بنایا؟ فقیر. اور ہم نے ان کے بعض کو مالداری کے ذریعے اس بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، درجہ اونچا کر دیا درجات کے اعتبار سے، تاکہ ان کے بعض مالدار بعض سے کام لے. سخرین کے معنی کیا ہے؟ مسخرن فی العمل لو بالاجرت،
عمل کے اندر تابع کیا جاوے اس کو اجرت کے ذریعے سے، عمل کے اندر اس کو کام کے اندر اجرت کے ذریعے سے کیا بنایا جائے؟ اب غریب ہوگا تو اجرت سے کام کرے گا کہ پیسے ملیں گے مجھے اس لیے، اور اگر وہ بھی خود مالدار ہوتا تو لکڑے کون اٹھاتا؟ لکڑے کو سب بلڈنگ بنانی ہے، پورا مکان بنانا ہے، اب تگارے اٹھانے پڑیں گے، سب کرنے پڑیں گے، تو غریب ہوگا تو ہی تو اٹھائے گا تاکہ کیا ملے گا اس کو؟ پیسے ملیں گے، ورنہ پھر تو کوئی اٹھاتا ہے نہیں سب۔ اور سخرین میں جو یا ہے، یہ یا سخرین میں یا کس کے لیے ہے؟ نسبت کے لیے، اور اس کو پڑھا گیا ہے سین کے کسرہ کے ساتھ، وہ کوریا، سکھرین بھی پڑھا گیا ہے۔ کوریا کہنا ہے کہ قرات شاذہ کی علامت ہے، قرات شاذہ، ورنہ بھی قراتن کہتے ہیں اگر قرات مشہورہ ہو تو، اور قرات شاذہ تو کس کے تعبیر کرتے ہیں؟ کوریا سے، اور پڑھا گیا سین کے کسرہ کے ساتھ، یعنی کیا پڑھا گیا ہے؟ سخرین۔ اور رحمت تو سخرین کے معنی کیا ہے؟ کام لینا، ایک دوسرے سے کیا لینا؟ کام لینا۔ اور بعض اس کا معنی استہزاء بھی کیا، استہزاء کہ تاکہ مالدار غریب کا کیا کرے؟ استہزاء، مگر یہ زیادہ تفسیر زیادہ راجع نہیں ہے۔ مراد یہاں پر کیا؟ ایک دوسرے کے تابع بنانا ہے، کہ ایک کو مالدار بنایا، ایک کو غریب بنایا، تاکہ غریب مالدار کا کیا کرے؟ کام کرے۔ کس کی وجہ سے؟ پیسوں کی وجہ سے۔ اور رحمت رب کا، اور آپ کے رب کی رحمت یعنی جنت بہتر ہے ان چیزوں سے جمع کرتے ہیں کس کے اندر؟ دنیا میں۔ تو مال و متاع کے مقابلے میں آخرت والی چیز بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ یہ مال و متاع تو بیکار چیز ہے، تو اس کا اختیار تم کو نہیں دیا ہے، تو جو رحمت، اصلی رحمت، نبوت والی رحمت، جو کس کا ذریعہ ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس کا اختیار تم کو کیسے دیا جائے گا؟ بلولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک طریقے پر چلے جائیں گے، کفر پر چلے جائیں گے، تو البتہ بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کو۔ یہ لیبیوتم بدل ہے کس کا؟ لیمن یکفرو، یہ بدل ہے من لیمن، لیمن پورا لفظ ایک ہے، لیمن یکفرو تو لیمن کا بدل ہے، اور یہ وہی تم بدل ہے لیمن کا سقفن، تم بنا دیتے ہو ایسے لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کے لیے کیا بنا دیتے؟ سقفن، چھتوں کو۔ سقفن کیسے پڑھیں گے؟ یا تو سین کی فتح کے ساتھ پڑھیے اور کاف کا سکون پڑھیے، یعنی کیا پڑھیے؟ سقفن پڑھیے، یا دونوں کا ضمہ پڑھیے، سقفن پڑھیے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ جمع بن جائے گا۔ من فضتن، ان کے مکانوں کو کس کا بنا دیتے؟ چاندی کا بنا دیتے۔ وہ معارج، اور مارج کا معنی کیا؟ درج، سیڑھیاں کس کی بنا دیتے؟ چاندی کی، علیہ ضرور کہ جس کے پر وہ چڑھتے، جس کے پر وہ چڑھتے، یعلون السط ہے، سط کے اوپر۔ معارج کو تعبیر کی مراد کے سیڑھیاں ہے، اور اس کو ارجا، عرج کے معنی کیا ہے؟ لنگڑے کے، اور جو سیڑھی پر چلتا ہے کیسا لگتا ہے؟ لنگڑا ہے، یعنی کوئی پاؤں اٹھاتا ہے تو گویا کہ لنگڑا بن گیا وہ، جس کو تعبیر کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ معارج کے ذریعے سے۔ عارج کے معنی ہے لنگڑا۔ عبد الرحمن عارج بہت بڑے محدث، اسی سے مشہور ہے عبد الرحمن عارج، تو اس کو معارج سیڑھیاں کہا گیا۔ سیڑھیوں کو کیا کہا گیا؟ معارج، لنگڑا ہونے کی وجہ سے کہ سیڑھی پر چلنے والا کیا بن جاتا ہے؟ لنگڑا بن جاتا ہے۔ قدرج، سیڑھیاں چاندی کے بنا دیتے، اس کی یہ ضرور کہ اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ چڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں چھت کے اوپر۔ ولی بیوت مبابن، اور ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے۔ وجعلنا لهم سررا، اور بنا دیتے ہم ان کے لیے چار پائیوں کو، سررا چاندی کے بنا دیتے۔ یہ سرر جمع ہے سریر کی، علیہ یتکئون کہ جس کے اوپر وہ ٹیک لگاتے، جن چار پائیوں پر ٹیک لگاتے ہیں، ان کی چار پائی بھی کس کی ہوتی؟ چاندی کی ہوتی، سونے کی ہوتی۔ وزخرفن ای ذہبن، اور ان کے لیے ہم کیا بنا دیتے؟ سونا بنا دیتے، کہ باقی چیزیں کس کی ہوتی؟ چاندی کی، اور باقی چیزیں کس کی ہوتی؟ سونے کی۔ وزخرفن، اس کا تو رہا کس کے اوپر؟ جعلنا، ہم نے بنا دیا ان کے لیے گھروں کو، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے سونے کو۔ یا پھر زخرفن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ من فضت و زخرفن، من فضت و، مگر مصوب بن نزیل خافض، کہ من گر گیا، اس پر کیا آ گیا؟ نصب آ گیا۔ وزخرفن، اور سونے کا ذہبن۔ خلاصہ کیا نکلتا؟ خلاصہ یہ نکلتا کہ اگر کفر کا خوف نہ ہوتا مومن کے اوپر، کافر کے دینے سے ان چیزوں کا جس کا ذکر کیا گیا ہے، تم اس کو بہت ساری چیزیں دے دیتے۔ دنیا کے حقیر ہونے کی وجہ سے، دنیا کی عزت کے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک، اور اس کا حصہ حظی، اس کا حصہ نہ ہونا آخرت کے اندر، نعیموں کے اندر، نعیم کے اندر، آخرت کی نعمتوں کے اندر۔ جیسے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر دنیا کی قدر میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ایک مچھر کے پر کے، تو کسی کافر کو پانی کا گھٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن عزت والی چیز ہے تو کس کو ملی جائے گی؟ ماننے والوں کو، نہ کہ نہ ماننے والوں کو۔ مگر دنیا کے کوئی وقت اللہ کے بعد نہیں ہے، تو کفار کو ملتی ہے، ماننے والوں کو ملتی ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ مالدار بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کیا بن گیا؟ محبوب بن گیا۔ وہی یا تو یہ مخفف مسقلہ ہے، کل ذالک، اور بے شک یہ تمام چیزیں
لما یا تو کیسے پڑھو تخفیف کے ساتھ پڑھو لما، بس ما کیا بنے گا زائدہ، اور یا پھر لما پڑھو تشدید کے ساتھ تو کیا اس کے معنی میں ہوگا وہ اللہ کے معنی میں ہوگا، اور ان کیا بنے گا نافیہ، یعنی دو عبارتیں ہو گئی، یا ان مخففان المسکلہ ان تو بھی کیا پڑھیں گے لما، اور بے شک وہ تمام چیزیں جو ان کو دی گئی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور پھر لما پڑھنا تو کیا معنی ہوگا اللہ، اور نہیں دیا گیا وَإِنَّ نافیہ، اور نہیں ہے وہ تمام چیزیں مگر دنیاوی زندگی کا سامان، تخفیف کے ساتھ بس ما کیا بنے گا زائدہ، اور تشدید لما پڑھیں گے تو پھر کس کے معنی میں بنے گا وہ اللہ کے معنی کے اندر بنے گا، اور ان کیا بنے گا نافیہ، بس یہ نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی کا سامان کہ جس سے فائدہ اٹھائے دنیا کے اندر ثم یزولو، پھر وہ کیا ہو جاوے زائل ہو جاوے ختم ہو جاوے، اور آخرت جنت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے آخرت میں کس کو اچھی نعمت کس کو ملے گی، صرف متقین ماننے والوں کو ملے گی کہ جنت یہ قیمتی چیز ہے تو ماننے والوں کو ملے گی، اور کفار کوئی بھی آدمی جنت میں جائے گا نہیں، اور آخرت جنت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے۔ سبحان اللہ۔